خبردار کہیں آپ بھی بھینس یا کٹے کی قربانی تو نہیں کر رہے؟ یہ بڑی اہم بات ہے، کہیں آپ اپنی قربانی ضائع تو نہیں کر رہے دیکھا دیکھی کسی کی ضد میں آ کر؟ تو اس موضوع کو سمجھ لیجئے۔ پہلی بات، قرآن مجید فرقان حمید سب سے بڑا پروف اور دلیل ہے جو اللہ جل شانہ نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت تک بھیجا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور معلم بھیجا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا جو بات مجھ سے سمجھ تمہیں نہ آئے وہ میرے صحابہ سے سمجھ لینا، اہل بیت سے۔ آپ نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ اب سمجھیے کہ قرآن پاک کے اندر ایک لفظ لیں، من بہیمت الانعام، بہیمہ انعام، یہ لفظ آپ نے لینا ہے۔ جو بندہ اس کو سمجھتا ہے، قرآن بینی اس کے پاس ہے، قرآن دانی اس کے پاس ہے، وہ جانتا ہے۔ قرآن پاک پڑھنے کے بارے میں بڑی بڑی باتیں لوگ کرتے ہیں، تو قرآن پاک کو تفسیر سے، اگر تفسیر سے سمجھنا ضروری نہ ہوتا تو پھر حضرت عبداللہ بن عباس کی تفسیر نہ ہوتی، پھر امام بخاری رحمہ اللہ امیر المؤمنین فی الحدیث تفسیر کے اوپر مستقل اپنی کتاب کے اندر ابواب نہ لاتے۔ تو بہیمہ کا مطلب اگر سمجھ آ جائے کہ وہ جانور ہوتے ہیں جو گھر میں پالے جاتے ہیں، اس کے اندر مفسرین نے یہ واضح طور پر لکھ دیا، محدثین نے واضح طور پر فرما دیا کہ یہ بھینس اور کٹا یہ گائے کی قسم ہے۔ ایک بات، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا فرمان دہلوی میں لکھا ہوا ہے، حضرت فرماتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ خلفائے راشدین میں سے چوتھے نمبر پر خلیفہ راشد، آپ فرماتے الجاموس تجزع عن سبعۃ فی الاضحیۃ، یہ بھینس، جاموس کا لفظ فرمایا، بھینس 7 بندوں کی طرف سے کافی ہو جائے گی قربانی میں۔ حسن بصری رحمہ اللہ بہت بڑے تابعین، رئیس التابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے، وہ فرماتے ہیں الجاموس بمنزلۃ البقر، بھینس بمنزلہ گائے کے ہے۔ دلائل تو بہت سارے۔ ایک بات آپ اس ذہن میں رکھیں، میں یہ کہتا ہوں غیر مقلدین کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ جو دوست مجھے جانتے ہیں سمجھتے ہیں میں فرقہ واریت پہ بات نہیں کرتا، غیر مقلدین کے پاس میرا یہ دعویٰ ہے کہ دلیل ہے ہی نہیں۔ آپ کہیں گے جی یہ کیا ہوا، وہ تو لیے پھرتے ہیں مائک اور مترجم بخاری اور منڈیوں میں چلے جاتے ہیں۔ مجھے نہیں سمجھ آیا، ساری زندگی حدیث کی بات، سنت کی بات تو خیر یہ کرتے نہیں، حدیث کی بات کرتے رہے، اور ان کو یہ سمجھ نہ آیا کہ قرآن میں لکھا ہے وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ، میرے محبوب آپ ان پر نگران نہیں ہے، مسئلہ بتا دیجئے، اور اس کے بعد ان کا معاملہ ان کے ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کما حق کو محنت فرمائی ان پر۔ ایک اور بھی بات سمجھاتا چلوں، اس موضوع پہ آئی گئے، اعتدال سے، محبت سے، وطن عزیز کے اندر امن و امان کو برقرار رکھتے ہوئے، اپنی پبلک کو فتنے سے بچاتے ہوئے۔ ابھی تو قرآن مجید فرقان حمید میں الفتنۃ اشد من القتل، سانحہ کوئٹہ ہو گیا، ایسے حالات ہوتے رہتے، ادھر سے ہمارے محافظ شہید ہو رہے ہیں، وطن عزیز اپنے بچوں کا خون دیکھ رہا ہے، اور ادھر سے ہم نے یہ اتم فتنے کا مچا رکھا ہے جی اس کی قربانی نہیں، اس کی قربانی۔ خدا را وطن پر رحم کر لیں، خدا را اس ملت پر رحم کر لیں۔ اتنے 1400 سال سے لوگ گمراہی چلتے آئے تھے کہ تمہیں آج سمجھ آ گئی۔ خیر آئیے، بخاری شریف، مسلم شریف، بخاری کا یہ ہمارے بھائی بڑی ناٹے لگاتے ہیں۔ پہلی حدیث، ایک تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مسائل پر بڑا ان کو اختلاف ہے، میں نے حدیث بول دی ہے، صاحب علم سمجھیں گے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، آپ نے فرمایا میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت تمہارے اوپر لازم ہے۔ اگر کوئی نہیں مانتا حضرت عمر کے بعد مسائل کو تو پھر رسول اللہ کی بات کو بھی چھوڑ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی حدیث بخاری شریف میں، راوی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ پہلی حدیث مشکات شریف میں، اس میں ایک بڑا سبق آموز واقعہ ہے، میں تھوڑا اشارہ اس پر کروں گا۔ ایک مہاجرہ، ایک ام قیس صحابیہ تھی، ان کو ایک صحابی کہتے ہیں میں نے آپ سے نکاح کرنا ہے، انہوں نے کہا ہجرت کرو نکاح کر لو، انہوں نے ہجرت کر نکاح ہوا، صحابہ میں آپس میں بات ہوئی کہ ہذا مہاجر ام قیس، یہ تو ام قیس کا مہاجر ہے۔ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک گئی، آپ نے فرمایا کہ دیکھو سارے صحابہ کو جمع کیا ود آؤٹ نیم، کوئی نام نہیں لیا صحابہ کا، آپ نے فرمایا انما
انما الاعمال بالنیات و انما لامرئ ما نوی، انما لکل امرئ ما نوی، ہر بندے جس نے جس کی نیت کی، فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ ومن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبها او امرأۃ یتزوجها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ۔ آپ نے قیس کا نام نہیں لیا، ایک روایت میں ابو طلحہ یا جو بھی ثابت ان کا نام نہیں لیا، سمجھایا، یعنی پن پوائنٹ کر کے انہوں نے ایسے کر دیا، جبکہ دلیل تو آپ کے پاس ہے ہی نہیں، انہوں نے ایسے کر دیا، فتنہ کھڑا کرتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تبلیغ کا طریقہ ہی سیکھ لو، یار کو خدا کا خوف کرو۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ آپ تو تقلید کو شرک کہتے ہو، دنیا جہان کا کوئی غیر مقلد، میں اوپن آپ سب لوگوں کو چیلنج کہتا ہوں، دنیا جہان کا کوئی غیر مقلد وہ یہ بات ثابت کرے کہ اس نے کسی بھی حدیث کو لیا ہے تو وہ مقلدین کے بنا ہو کے آئی ہے، اس کا کوئی ایک راوی بھی مقلد نہ ہو، وہ مجھے حدیث دکھائے۔ ایک بات۔